اگر بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ ذات بے نیاز ہے، کوئی اپنی علمیت پہ فخر نہیں کر سکتا، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ بے نیاز ذات کے ساتھ معاملہ ہے۔ ہماری عبادتیں کیا ہے، ہماری جو ہے وہ ہماری علمی کوششیں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے تھے، ایک وقت میں کتابوں میں لکھا ہے 40,000 طلباء ان سے حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے ایک وقت میں۔ شیخ حدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ان کے حدیث سن کر جو آگے مکبر تھے ان کی تعداد 1100 ہوتی تھی۔ مکبر 1100 تھے تو مجمع کتنا ہوگا؟ 50 ہزار آدمیوں کا مجمع ایک وقت میں حدیث پڑھنے لگا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب آخری وقت آیا، شاگردوں کو فرمایا مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو۔ شاگردوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر ان کی چیخ نکل گئی، کیوں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے رخسار کو زمین سے رگڑنے لگے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہنے لگے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ نہیں کہا میں محدث ہوں، نہیں کہا میں بڑا استاد ہوں، نہیں کہا میں نے ہزاروں کی زندگی بدلی، کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے عمل پیش نہیں کر سکتے، عمل پیش نہیں کر سکتے۔ کیا کیا؟ بس اپنی داڑھی کو پکڑا، اپنے سفید بالوں کو پیش کیا، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دیجیے۔ ہمارے اکابر کو اللہ کی شان بے نیازی رلایا کرتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں بس اللہ سے قبولیت کی دعا مانگیں کہ میرے مالک ہمارے بڑوں کو بھی آپ نے قبول کیا، ہم ظاہری نسبت تو علمی رکھتے ہیں، اللہ ہمیں حقیقت میں بھی ان کا روحانی پیش جو ہے وہ ان کا روحانی وارث بنا دیجیے۔ اللہ سے یہ دعا مانگنی پڑے گی، تب جا کے وہ نسبت منتقل ہوگی، تب جا کے سینے میں وہ نور آئے گا جب ہم اللہ سے مانگیں گے۔ اس کی شان بے نیازی عجیب ہے۔ عمل کرنے والے غرور نہیں کر سکتے اور بے عمل مایوس بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب معاملہ قبولیت کا ہے تو پھر اللہ کے سامنے مانگیں، آج ہی کریں کہ اللہ عام جیسے بھی ہیں بس آپ قبول فرما لیجئے۔ معاملہ تو قبولیت کے اوپر ہے، چنانچہ